شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ بیان کروں گی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کرتا تھا۔ وہ ایک پائلٹ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کی، اور ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اور ان درود پاک سے پڑھنے سے اپنی زندگی میں ان کی بدولت جو برکات آتی ہیں ان سے فیضیاب ہوتا رہنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ایک بار درود پاک پڑھنا 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ڈیلی بیس پر اگر ہمیں ایک تسبیح درود پاک پڑھ لیں تو آپ سوچیں ہماری زندگی میں کس طرح تبدیلیاں آئیں گی۔ تو میں یہ جو واقعہ بیان کرنے لگی ہوں، حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب ہمارے سکھر کے مشہور بزرگوں میں سے تھے۔ ابھی چند سال پہلے ہی وہ سکھر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ وہ وہاں 5 سال زندہ رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور اب وہ جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ یہی ان کی آرزو تھی کہ میں مدینہ منورہ جاؤں، وہاں قیام کروں، وہیں انتقال ہو اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ پاکستان میں ایک پائلٹ ہے جو ہوائی جہاز چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی تھی کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، لیکن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی کہ آدھا درود پاک پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو درود کے اندر شامل نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو درود و سلام سے محروم کیا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح درود شریف پڑھنے سے زیادہ درود شریف ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں اور جنت البقیع کی طرف جا رہا ہوں، اور میں جیسے ہی جنت البقیع میں داخل ہوا تو سامنے ہی اہل بیت اور ازواج مطہرات کے مزارات ہیں، جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آرام فرما رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دروازے سے داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ درمیان میں ایک میز رکھی ہوئی ہے اور اس پر ایک ٹیلی فون رکھا ہوا ہے اور اس کی گھنٹی بول رہی ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں اور ٹیلی فون اٹھا کر اپنے کان سے لگاتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ میں تمہاری والدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بول رہی ہوں، تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ درود شریف بھیجتے ہو، لیکن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کی برکت سے کیوں محروم کیا ہوا ہے؟ تم خالی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پورا درود شریف پڑھا کرو تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے تابع ہو کر درود و سلام کی فضیلت سے مالا مال ہو سکیں، اور ہم بھی اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی میں اور ہم پر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی نازل ہو۔ وہ پائلٹ کہتا ہے کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے اپنے اس عمل پر بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی، اور پھر میں نے توبہ کی، اور اس کے بعد سے میں نے پورا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا معمول بنایا۔ میں نے درود شریف بھی پورا کر لیا اور اہل بیت کو بھی درود و سلام میں شامل کر لیا۔ پھر میں ایک عرصے تک اسی طرح درود مکمل پڑھتا رہا۔ ایک بار پھر میں نے اسی طرح ایک خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور جنت البقیع میں جا رہا ہوں۔ بیچ میں ایک میز رکھا ہے اور اس کے اوپر ٹیلی فون رکھا ہے، گھنٹی بج رہی ہے۔ آگے بڑھ کر میں نے ریکسو اٹھایا اور کان سے لگایا تو اس طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ اب میں نے फ़ون اس لیے کیا ہے تاکہ میں تمہارا شکریہ ادا کروں کہ تم نے ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام میں شامل کر لیا۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ کہیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کوئی درود شریف کو آدھا نہ کر لے، چھوٹا درود شریف پڑھ لے تاکہ مکمل پڑھیں، نامکمل نہ پڑھیں۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل اور مکمل درود شریف ہے، اس سے درود شریف کی برکات ہم کو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ گھر میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، جان میں برکت ہوگی، آخرت کا جو ثواب عظیم ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوگا۔ ہمیں درود شریف کو پڑھتا رہنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو لازم سے لازم کریں۔ ہر وقت اپنی زبان پر درود پاک کو جاری رکھیں اور اس کی برکات کو حاصل کریں، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں تر و تازہ رکھیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رسول، عشق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔